الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آج درس نمبر 11 کریں گے اور یہ اصل میں درس نمبر 9 اور 10 کی کنٹینویشن ہے، یعنی حروف اور ان کی اقسام کے تحت جو مین موضوع ہے وہ ہم 2 حصے کر چکے ہیں اور آج اس کا تیسرا حصہ ہے، الجزء الثالث یعنی تیسرا حصہ، یہ ہے حروف لین۔ اچھا، اس کا ذکر میں اب تک پہلے بھی کرتا رہا ہوں، مختلف موقع پہ یہ چیز جب آتی تھی تو میں تھوڑا تھوڑا بتاتا رہا ہوں، لیکن آج یہ باقاعدہ موضوع کے طور پر سامنے آیا ہے تو اس کو اچھی طرح ہم سمجھ لیتے ہیں۔ لین کے معنی ہے نرم یا ملائم، اور یہ 2 ہی ہے، ایک واو اور دوسرا یا۔ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو نرم آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو لین کیا ہے؟ یا تو یہ یا میں ہوگا یا واو میں ہوگا، اور اس کی شرط کیا ہے کہ واو ساکن ہو یا ساکن ہو، تو اس سے پہلے والے حرف پہ اگر فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو وہ واو لین کہلائے گی اور یا لین کہلائے گی، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اگر اس سے پہلے پیش ہو یا زیر ہو، ہم پڑھ چکے ہیں نا، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ واو مد بنتی ہے، یعنی وہ 2 حرکتیں کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے ہم نے ایک رول پڑھا ہے کہ پہلے والے حرف پہ اگر زیر ہو تو وہ یا مد بنتی ہے، اس کو 2 حرکتیں کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو لین ہے نا، یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی آپ اس کی مثال دیکھیں گے تو اور زیادہ واضح ہوگا۔ جیسے ہے نا، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یہ بنے گا یا لین۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ائی، اے نہیں پڑھنا اس کو ہم نے، ائی یعنی اچھا اگلی مثال دیکھیے۔ اب یہ ہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن ہے، تو یہ بھی یا لین ہو گیا، یہ ہوگا ہائی۔ ہم کیا سنتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو یہ ہائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے کئی، یہ والا لفظ جو ہے یہ ہمارا اردو میں چونکہ کافی معروف ہے، تو اگر آپ اس پہ غور کر لیں تو اس سے آپ کو یاد رہ جائے گا کہ یہ یا لین جو ہے کیسے پڑھنا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں، ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کئی، ہم کہتے ہیں نا کئی گنا، کئی لوگ، یعنی بہت سے لوگوں کی بجائے ہم کہہ دیتے ہیں کئی لوگ وہاں موجود تھے۔ تو یہ جو کئی ہے نا، اب آپ اس کو اس وزن پہ سمجھ لیں کہ جب بھی یا لین ہوگی تو یہ کئی کے معنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ہم وزن ہوگا جو بھی لفظ ہوگا۔ اسی طرح جو واو لین ہے وہ اس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہو تو یہ واو لین کہلاتی ہے۔ اگر فرض کیا یہ ہوتا نا، ہا کے اوپر پیش ہوتا اور واو ساکن ہوتی تو ہم کہتے ہو، لیکن اب یہ ہا کے اوپر زبر ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہاؤ۔ میں نے آپ سے 1-2 کلاسز پہلے کسی موقع پہ ذکر کیا تھا، اسی طرح کا کوئی واو لین کا لفظ آیا تھا، تو میں نے کہا تھا جیسے ہم بولتے ہیں نا لکھنؤ، تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے میں نے یا لین کے لیے کہا نا کئی، یہ ذہن میں رکھ لیں، تو واو جو لین ہے اس کے لیے آپ لفظ لکھنؤ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ لکھنؤ آخر میں او ایسے آواز آتی ہے، تو واو لین جب بھی ہو یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو او ایسے آواز نکالیں، جیسے یہ ہے نا ہاؤ۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ کو۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ نو، یعنی اب ہم نے ہو کو نو ایسے نہیں بولنا، اس کو بولنا ہے ہاؤ کو نو۔ ابھی ہم ذرا بڑے والے الفاظ جو جس میں زیادہ حروف ہیں وہ پڑھیں گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ نیچے ہم چلتے ہیں، اس کو دیکھیے آپ، یہ
اب جیسے یہ ہے افونا، اس میں اچھا اب جتنے قواعد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو تو اپلائی ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن جو فی الحال جو زیر بحث موضوع ہے اس پہ ہم زیادہ توجہ دیں گے. تو وہ کیا ہے؟ افونا، فا کے بعد واو لین ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ افونا، یہ والا حصہ جو ہے. اسی طرح یہاں پہ یالین ہے، اس میں واولین تھا، اس میں یالین ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ خیرن. خیرن کہنا غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ خیرن. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے یومئذن، یو یعنی یہاں پہ ہے واولین. اسی طرح اس مثال میں دیکھیے تو یہ کیا ہے؟ پہلے آ رہی ہے یالین، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہی ہاتا، ہی ہاتا، ہے ہاتا نہیں کہنا، ہی ہاتا. تو یہ باقی مثالیں میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اچھا اسی طرح یہ اگلے پیج پہ بھی کچھ مثالیں اسی کی ہیں، یہ جیسے قومی، اب یہ واولین ہے، اس میں یالین ہے تو کیفا. اسی طرح اینا حولہ، تو یہاں پہ واولین ہو گیا. تو یہ یالین واولین بہت آسان ہے، بس سمپل سی بات ہے کہ واو ساکن یا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ لین والا لفظ بن جائے گا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی ادائیگی کیسے کرنی. اچھا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرا ہمارا آج کا موضوع ہے حروف قلقلہ. یہ حروف قلقلہ، یہ لفظ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہو، یہ تجوید کے اندر ایک اہم چیز ہے قلقلہ. قلقلہ یہ بھی بہت آسان چیز ہے، بڑی چند ایک الفاظ کا مجموعہ ہے، اور اس کو ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ کاف، طا، با، جیم اور دال. اور ان کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ قطب جد. یہ کوئی قطب جد کوئی رول کا نام نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی خاص مطلب ہے، یہ صرف جو ہے نا یاد رکھنے کے لیے کہ تاکہ آپ کو ذہن میں رہ جائے. وہ جیسے ہم نے بات کی تھی نا یرملون اور یومن اور اس طرح کی چیزیں ہم نے جو یاد رکھنے کے لیے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ کون سے حروف ہیں. تو قطب جد ان کا مجموعہ ہے، اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قطب جد میں یعنی کون کون سے. یہ دیکھیں نا پہلے کاف ہے، پھر طا ہے، پھر با ہے، پھر جیم ہے، پھر دال ہے. تو یہ آپ کو یاد رہیں گے کہ یہ 5 حروف قلقلہ کے ہیں. اور اس سے مراد ہے زائد آواز، یعنی جیسے تھوڑی سی ایکو ہوتی ہے نا ایک چیز میں، وہ لوٹ کے آتی، تو اس طرح تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ ہم زائد ایک اس کی آواز نکالیں گے تو وہ قلقلہ ہو جائے گا. حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہوتی ہے، یعنی جہاں سے یہ حرف نکلتا ہے اس جگہ پہ تھوڑی سی جنبش، ٹھیک ہے، وائبریشن سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا ایکو جو ہوتی ہے آواز کی، یعنی یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی بات کی ہے اور وہ آواز واپس آ رہی ہے. جب کسی لفظ کے آخر میں ان حروف میں سے کوئی ایک حرف سکون کی حالت میں آئے تو پھر قلقلہ کبرا ہوگا. یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ قلقلہ ایک طرح کا نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، اور یہ 2 ہیں، ایک قلقلہ کبرا ہے اور ایک قلقلہ صغرا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کبرا کہتے ہیں بڑے کو اور صغرا کہتے ہیں چھوٹی چیز کو. یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر ہوگا تو اس کو کہتے ہیں کبیر یا اکبر، اور چھوٹا ہوگا تو اس کو صغیر کہتے ہیں یا اصغر کہتے ہیں. لیکن یہ چونکہ قلقلہ یہ مؤنث کے وزن پہ ہے تو اس لیے اس کے ساتھ جو صفت ہے وہ بھی مؤنث والی آئی ہے، تو کبرا اور صغرا. تو یہ 2 قسم کا قلقلہ ہوگا، یعنی جب کوئی کسی لفظ کے آخر میں ان 5 حروف قلقلہ میں سے کوئی آئے تو اور ساکن ہو تو وہ قلقلہ کبرا ہوگا، یعنی بڑا ہوگا. اور ان حروف کو پڑھتے وقت زیادہ زور دے کر پڑھیں گے. مثلاً یہ دیکھیے، جیسے یہ حروف ہے نا، یہ کیا ہے؟ با کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد جیم ساکن ہے. تو قطب جد میں جیم بھی ہے نا، تو اب یہ لفظ ہے بج اور آخر میں جیم ہے اور یہ ساکن ہے، تو یہاں پہ ہوگا قلقلہ کبرا یعنی بڑا ہوگا. تو ہم جیم کو ذرا زور سے جھٹکا دے کے پڑھیں گے. کیسے؟
बज, बज नहीं कहेंगे, यानी सिंपली हम जीम की सिर्फ अदायगी नरमी से नहीं करेंगे बल्कि जोर देके करेंगे, बज। इसी तरह ये जो है ये है हक, यानी हक नहीं कहेंगे, हक। क्यों? क्योंकि ये आखिर में आ रहा है और साकन है, ये चीज इसकी शर्त में शामिल है कि यानी इन 5 हरूफ में से कोई एक हरफ हो किसी लफ्ज के आखिर में आए और हो साकन हालत में, तो वो कलकला कुबरा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बस याद रख लें इसको। इसी तरह ये भी काफ की मिसाल है, फलक। इसी तरह ये अब दाल की मिसाल है, तो ये क्या होगा? सद। ये भी दाल की मिसाल है, ये क्या है? यजिद। यानी आखिरी हरफ कुतब जद में जो 5 हरूफ हैं उनमें से कोई हो और साकन हो तो कलकला कुबरा होगा। आगे देखेंगे जब हम उसको कंपेयर करेंगे दूसरे वाले से तो आपको ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ये देखिए दूसरी क्या है, अगर दरमियान में इन हरूफ में से कोई आए, वो आखिर में बात थी, जो कुबरा था वो क्या है? किसी लफ्ज के आखिर में इनमें से कोई हरफ हो, और अगर इन 5 में से कोई हरफ किसी लफ्ज के दरमियान में आए और हो साकन, तो फिर कलकला सुगरा होगा, यानी हम उसको उतना ज्यादा जोर दे के कलकला अदा नहीं करेंगे बल्कि निस्बतन खफीफ होगा, यानी हल्का होगा। इसकी मिसालें देखिए, ये है जैसे तुब तुम, अगर ये बा आखिर में होता तो फिर हम ज्यादा जोर का कलकला करते, यानी कुबरा करते। अब ये चूंकि बीच में है, आखिर में मीम आ रहा है लेकिन बा साकन दरमियान में आ रहा है, तो लिहाजा ये कलकला सुगरा होगा, तुब तुम। इसी तरह यहाँ दाल है तो दाल का कलकला सुगरा होगा, तदखुलू। ठीक है, ये क्या है जी? इसमें काफ का कलकला होगा जो कि यहाँ है और ये बीच में है और साकन है, तो लिहाजा इसका भी कलकला सुगरा होगा, यानी तुम। अब क्या हुआ है कि ये पहले नून का इख्फा किया हमने क्योंकि उसके बाद फा है, हरफ इख्फा है, उसके बाद आखिर में ये जो मीम है ना ये साकन है, तो इसका इजहार हो जाएगा, इजहार शफी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम जो बात पढ़ रहे हैं वो कलकला सूरा की बात हो रही है, तो वो है यहाँ पे काफ साकन की वजह से लफ्ज के चूंकि बीच में है तो ये क्या होगा? तुम। इसी तरह यहाँ ये भी काफ की मिसाल है, तकरबू। फिर यहाँ क्या है? ये अब तवा है, तवा साकन है ना और बीच में है, तो यहाँ भी कलकला सुगरा होगा। कैसे? यत उरना। ठीक है, इसी तरह इस हिस्से में देखिए तो ये क्या है जी? यहाँ पे होगा, ये दाल साकन है ना, हमने यहाँ फोकस करना है, बाकी देखना है कि बाकी जुमला कैसे अदा होगा, उसमें जो रूल हमने पढ़े हैं उसके मुताबिक होंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो मकसद है वो क्या है? कुतुब जद में से जो हरूफ हैं अगर वो हरफ कोई किसी लफ्ज के बीच में आए तो कलकला सुगरा करना है। जैसे यहाँ कद में है तो कैसे पढ़ेंगे? तिल का उम्मतुन कद खलत। ठीक है, हमने क्या किया? यहाँ मीम मुशद्दद है तो उसको डबल पढ़ा, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे ता के ऊपर तनवीन है तो इसका हमने गुन्ना किया, और उसके बाद दाल का कलकला सुगरा किया। आखिर में ये जो ता साकिन है इसका भी एक रूल है, उसको हमस कहते हैं, लेकिन वो आगे भी आएगा आज ही के लेसन में, तो वो उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो। अच्छा, बाकी मैं मिसालें जो है ना इसकी छोड़ देता हूँ, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे या आपके लिए वो होमवर्क बन जाएगा। अगला मौजू जो हमारा तीसरा है आज के लेसन का वो है हरूफे अल हरूफुल मुक़त्तआ। ये हरूफे मुक़त्तआत कहते हैं हम आमतौर पे ना उर्दू में, हरूफे मुक़त्तआत यानी जो अलहदा अलहदा होते हैं, कता कहते हैं ना टुकड़े को, तो ये इसलिए इसका नाम ये मुक़त्तआ है, यानी ऐसे हरूफ जो अलहदा अलहदा होते हैं। तो हमने देखा है कि कुरान पाक में बाज़ सूरतें शुरू होती हैं हरूफे मुक़त्तआत से। ये इसका जिक्र पहले भी हमारे गालबन पिछले लेसन में आया था, वो जब हम मद्दे लाज़म पढ़ रहे थे तो उसमें मिसालों के तौर पर आया था। तो ये वही हरूफे मुक़त्तआत हैं। तो ये कौन से होते हैं जी? वो हरूफ जो सूरतों के शुरू में आते हैं और अलग अलग हरूफुल हिजा की तरह पढ़े जाते हैं, तो इनको हरूफे मुक़त्तआत कहते हैं। तो ये तो है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। इसकी अब मिसालें क्या हैं ये देखिए अगले पेज पे। ये हम पहले भी इनमें से कुछ को अदा करना सीख चुके हैं, अब हम दोबारा देख लेते हैं चंद एक की मिसालें। जैसे पहले को अगर देखें तो ये है या है और सीन है, इन दोनों को मिला के बेशक लिखा हुआ है लेकिन ये अलहदा अलहदा हरूफ हैं।
تو اس کو ہم جیسے پہلے بھی سیکھ چکے ہیں ادائیگی کا، اس وقت ہم صرف آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ حروف مقطعات کون سے ہیں، لیکن ہم پچھلے لیسن میں سیکھ چکے ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہوگی. جیسے یہ پہلا اس میں یا ہے تو اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ الف مد کا بدل ہے تو 2 حرکت دیں گے اس کو یا، لیکن سین جو ہے وہ مد لازم بنے گا. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ یا سی، یا کو 2 حرکت اور سین کو 5 سے 6 حرکت. پھر یہ پوری لائن میں یہ اسی کو ایکسپلین کیا گیا ہے، یہ دیکھیے علیحدہ. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ الف لام میم صاد. یہ ویسے تو ملا کے لکھے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ایک لفظ ہے، لیکن ایکچولی یہ 4 حروف ہیں اور ان کا ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. پہلے والا تو الف ہے، اس میں تو کوئی مد وغیرہ نہیں ہے. پھر جو لام ہے، اگر لام اکیلی ہو تو پھر وہ حرف بنے گا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بعد میم آ رہا ہے اور میم مشدد بن رہا ہے. پھر آگے صاد آ رہا ہے، وہ بھی 3 حرفی لفظ ہے ایک طرح کا. تو ہم نے جیسے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا، تو اس کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، یعنی یہ الف نارمل پڑھا جائے گا، لیکن لام میم صاد ان کا مد ہوگا. اسی طرح یہ والی اگر مثال دیکھیں تو اس میں تو 2 حرکت ہوں گے، سین کی پوری مد ہوگی، تو یہ کیا ہوگا؟ تو سین. یعنی خالی تو بھی نہیں کہنا، ایک حرکت نہیں دینی، اس کو 2 حرکت دینی ہے. تو سین. اسی طرح اگر اس کو دیکھیں تو اس میں الف ہے، لام ہے اور را ہے. اب الف اکیلا پڑھا جائے گا، را کے اوپر 2 حرکت ہوں گی، لیکن جو لام ہے یہ مد لازم بن جائے گا. کیسے ہوگا؟ الف لام را، را کو 2 حرکت دیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ والا ہو گیا. اس کے بعد اسی طرح یہ ساری مثالیں ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ کچھ میں پڑھ دیتا ہوں کچھ چھوڑ دیتا ہوں. جیسے یہ ہے نا، تو سی، یہ کیا ہے؟ حامیم عین سین قاف. یہ ہوگا تو اس دونوں کو بس 2 حرکت دینی، تو اس کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے بات ہوگی حروف مقطعات کی. یہ یہاں پہ ہم نے آج کے لیسن میں حروف مقطعات کی صرف پہچان دیکھنی ہے بیسیکلی، کہ یہ کون سے حروف ہیں، کس شکل میں آتے ہیں. جب قرآن پاک میں آئیں گے تو ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارا اگلا یعنی چوتھا موضوع آج کا جو ہے وہ ہے حروف ہمس. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا. تو حروف ہمس، ہمس کیا ہے جی؟ ہمس کے معنی ہے سرگوشی کے، اور ان حروف کی ادائیگی میں سانس زیادہ خارج ہوتی ہے. یعنی جب یہ حرف ہم ادا کرتے ہیں تو ادائیگی کے بعد اس کو وہاں قطع نہیں کر دیتے، بلکہ ہماری سانس تھوڑی دیر کے لیے جاری رہتی ہے، یعنی سانس جاری رہتی ہے، اور اس صفت کو ہمس کہتے ہیں. یہ حروف 10 ہیں، یعنی ٹوٹل جو ہمارے 28 یا 29 حروف الہجا ہیں، ان میں سے 10 ایسے ہیں کہ جو حروف ہمس کہلاتے ہیں. تو حروف ہمس کا جو مجموعہ ہے وہ آپ یہ یاد رکھ لیں، آپ کے نوٹس میں موجود ہے کہ اس کو آپ یاد کر لیں. فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. یہ کوئی جیسے وہ پہلے میں نے کتب جد کی بات کی نا، وہ بھی صرف یاد رکھنے کے لیے کہ تاکہ آپ کو یاد رہیں کہ حروف قلقلہ کون سے ہیں. تو اسی طرح حروف ہمس یاد رکھنے کے لیے اس کو یاد رکھ لیں کہ کیا ہے؟ فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. یعنی اس میں 10 حروف کون کون سے ہیں؟ فا ہے، ہا، فا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا. تو کتنے ہوئے؟ 10. 4 یہ ہیں، 3 آگے ہیں اور پھر 3 آگے ہیں، تو ٹوٹل 10 ہیں. اب ان کو علیحدہ علیحدہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. یہ ان کو علیحدہ علیحدہ بھی لکھ دیا گیا ہے، یہ یعنی یہاں تھا اس کا مجموعہ بنا کے لکھا ہوا ہے یاد کرنے کے لیے، فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اور اگلی لائن میں ان کو علیحدہ سے لکھ دیا گیا کہ یہ والے 10 حروف ہیں جو حروف ہمس کہلاتے ہیں. ابھی کلیئر نہیں ہوا ہوگا آپ کو کہ ہمس سے کیا مراد ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے، لیکن ابھی میں ادا کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ کیسے؟ کہ یہ جیسے آگے مثالیں آ رہی ہیں نا جی، یہ والی
ان کو آپ فوکس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمس سے کیا مراد ہے اصل میں اور اس کو ادا کیسے کرتے ہیں. جیسے یہ پہلی مثال اگر آپ لیں تو اس میں فا ہے. اچھا اس میں یعنی ساکن ہو آخر میں تو پھر وہ ہمس ہوگا. بیچ میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب یہ 10 حروف فحصہ شخص سکت جو ہیں ان میں سے کوئی حرف آئے اور ہو ساکن تو پھر یہ ہمس ہیں. اگر ان کے اوپر کوئی زبر زیر پیش تنوین وغیرہ ہے تو پھر ہمس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, صرف ساکن کی صورت میں ہمس ہوگا. جیسے یہ ہے نا, حمزہ کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد فا ساکن ہے تو یہ کیا ہوگا, اف. آپ نے غور کیا میری آواز پہ؟ اف نہیں کہنا, اس کو ہم نے کہنا اف, یعنی تھوڑا سا اس کی فا کی جو آواز ہے نا اس کو جاری رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اسی طرح یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے, اس. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, آہ, اور یہ کیا ہے, آہ. یہ یعنی ہا ہے اور یہ ہا ہے. یہ اس کا فرق ہم پہلے کافی ڈسکس کر چکے ہیں. اسی طرح یہ اب جو شین ہے یہ کیا ہوگا, اش, یعنی شین کی آواز جب وہاں تک آپ پہنچیں گے تو تھوڑا سا اس کو جاری رکھیں گے, فوراً نہیں روک دیں گے. اسی طرح یہ خا کی مثال ہے, کیسے ہوگا, اخ. یہ اب صاد ہے, صاد اور سین دو ڈیفرنٹ ہیں. صاد میں کیا ہوگا, اس, اور سین میں کیا ہوگا, اس. اس میں تھوڑا سا سیٹی دار آواز آئے گی, سین اور باریک سی ہوگی. صاد کی آواز تھوڑی موٹی کریں گے ہم تاکہ دونوں میں فرق ہو سکے. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہمس کی, یعنی ہم سے کیا مراد ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا جاری رکھنا ہے. جیسے سانس جاری رہتی ہے نا تھوڑی دیر, تو اس کو ہم نے اس حساب سے ادا کرنا ہے, تو یہ ہمس کی ادائیگی ہو جائے گی. اور یہ کیا ہے, اک, یعنی اک نہیں کہنا ہم نے. اس کی بڑی جو زیادہ واضح مثال ہے وہ ہے اکبر. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, تو یہ کاف جو ہے نا وہ چونکہ ساکن ہے, گو کہ وہ لفظ اکبر کے بیچ میں ہے, تو ہم اردو میں بولتے ہوئے تو ہم اکبر کہتے ہیں نا, نام بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو ہم اکبر کہتے ہیں. تو کاف کو بس اتنا ادا کرتے ہیں جتنا وہ تھوڑا سا بس زبان پہ آتا ہے, تو ہم اس کے بعد اگلے لفظ پہ اگلے حرف پہ چلے جاتے ہیں, اور اگر آخر میں ہے تو پھر بھی وہاں روک دیتے ہیں. تو یہ جس طرح یہ پورے 10 کا اصول ہم نے پڑھا ہے, اسی طرح کاف کی مثال ہے اللہ اکبر. تو اکبر, کاف کو تھوڑا سا ہمس کرنا ہے اور اس کے بعد با پہ جانا ہے, اکبر, اللہ اکبر. یہ میں اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں, تو جب آپ اس میں ادا صحیح کریں گے تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کاف ساکن اگر آئے تو کیسے ادا کرنا ہے. اسی طرح تا جو ہے, اس کا بھی قرآن پاک میں بہت سے آپ کو الفاظ ملیں گے جن کا اختتام تا ساکن پہ ہوتا ہے, تو اس کا بھی استعمال جو ہمس کا ہے وہ آپ کو صحیح ادا کرنا ہے, یہ یاد رکھ لیں. ات, اس کو ات نہیں کہنا, ات کہنا صحیح نہیں ہے. ات یعنی تا کی آواز کے ساتھ تھوڑی سانس یعنی ہوا خارج ہوگی. اسی طرح اب یہ دیکھیے, اس میں بھی فا ہے آخر میں, اس میں بھی فا ہے آخر میں, اس میں ہا ہے, اس میں ہا ہے, اس میں فا ہے, یا لحظ, یہ یعنی ریپیٹیشن ہے. بس اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ جو فحصہ شخص سکت میں جو 10 حروف ہیں, ان حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن حالت میں آئے, جب بھی وہ چاہے کسی لفظ کے درمیان میں ہو چاہے آخر میں ہو, تو اس کا ہمس ہوگا. اور ہمس کو میں نے آپ کو ڈیفائن بھی کر دیا اور اس کو ادا کر کے بھی بتا دیا. لہٰذا میرے خیال میں اس کی اتنی مثالیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمارا یہ لیسن پورا ہو سکے. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا یہ ہے آج کا آخری موضوع, یعنی 5 چیزیں تھی, 4 ہم نے کر لی. اس کے بعد یہ چھوٹا سا ایک موضوع یہ ہے حروف المستعلیۃ. اگر آپ ریکال کریں تو اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. میرا خیال ہے جب ہم را کے قواعد ادا کر رہے تھے نا, اس میں اس کا ذکر آیا تھا کہ وہ را کو ادا کرتے ہوئے جب ہم موٹا اور پتلا ادا کرنے کی بات کر رہے تھے تو اس کا حروف مستعلیہ سے کنیکشن تھا ایک خاص صورت میں. تو یہ اب علیحدہ سے موضوع کے طور پر ایکسکلوزیو ٹاپک کے طور پر آیا ہے, حروف المستعلیہ کیا ہوتی ہے. تو یہ بھی جسٹ ان کی ادائیگی, یہ مستعلیہ سے مراد ہوتا ہے جو بلند ہو. عالی ہم کہتے ہیں نا, یا عالیہ ہم کہتے ہیں, عدالت عالیہ, ٹھیک ہے, تو وہ عالیہ سے مراد ہے جو بلند ہو یعنی اونچی آواز ہو. تو یہ یہاں چونکہ آواز سے تعلق ہے تو یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم بلند آواز میں ادا کرتے ہیں. اور یہ حروف کون سے ہیں, خا, صاد, ضاد, غین,
طا قاف ضا کتنے ہوئے 7 اور ان کا مجموعہ جو ہے جیسے ہم نے فحصہ شخص سقط کی بات کی یا کتب جد کی بات کی یا یرملون کی بات کی تو اسی طرح ان کو یاد رکھنے کی آسانی کس طرح ہے کہ یہ آپ یاد رکھ لیں خصہ دغتن قز یعنی خا آ گئی اس میں صاد آ گیا 2 پھر ضاد غین اور طا آ گیا اور اس کے بعد کاف اور ضا تو یہ کتنے ہو گئے 7 حروف خصہ دغتن قز یہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو آپ کو بھولے گا نہیں پھر کہ حروف مستعلیہ کون سے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے ان کو کیوں ہم امپورٹنس دے رہے ہیں ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا حصہ تالو کے وسط سے ٹکرائے تو پھر آواز بلندی کی طرف جاتی ہوئی لگتی ہے جس کی وجہ سے ان حروف کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں اور حروف متبقع بھی کہتے ہیں یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ جیسے میں کوشش کروں بھلا آپ کو ڈرا کر کے بتانے کی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ منہ ہے اور یہ ہونٹ والی سائڈ ہوگی اس کے اندر اگر یہ زبان ہے ہماری ٹھیک ہے اور یہ اوپر جو ہے حصہ یہ تالو ہے جو منہ کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اب یہ جو زبان ہے اس کا یہ جو وسط ہے یہ والا حصہ یہ جب ہم اوپر اٹھائیں گے تو تالو کے جو درمیانی حصہ ہے یعنی یہاں کر کے اس کا جب کنیکشن ہوگا تو اس طرح سے ہم آواز ان حروف کی ادا کریں گے تھوڑا سا آواز کو اوپر اٹھائیں گے تو یعنی زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اوپر کی طرف وہ اوپر اٹھے گا اور یہ جو تالو ہے اس کے درمیان والے حصے کی طرف جائے گا یا ٹکرائے گا اور ساتھ ہم یہ آواز نکالیں گے تو یہ پھر حروف جو مستعلیہ ہیں ان کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے تو ہم واپس آئیں اگر وہیں تو کیا ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا حصہ تالو کے وسط سے ٹکرائے تو پھر آواز بلندی کی طرف جاتی ہے جیسے پہلی مثال کیا ہے جیسے اگر ہم بات کریں یہ والی خا کی تو ہم کیسے ادا کریں گے خا صاد ضاد غین طا قاف ضا اب اس میں فرق کیا ہے ویسے تو ہم یہ جب شروع والے لیسن ہم کر رہے تھے اور ہم نے مخارج اور صفات کی بات کی تھی تو ہم نے اس وقت بھی ان چیزوں کو ادا کرنا سیکھا تھا اور ہر حرف کا علیحدہ علیحدہ مخرج بھی دیکھا تھا لیکن یہ جو 7 حروف ہیں ان کو آپ یوں کہہ لیں کہ دوسروں سے ہم ممتاز کیسے کریں گے علیحدہ کیسے کریں گے ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے جیسے سواد ہے اس کی مثال لینا تو سین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے اس کی باریک آواز ہوگی تو صاد یہ موٹی آواز ہے اسی طرح یہ جو ضاد ہے اب یہ اس کو جیسے کچھ لوگ ضاد بھی پڑھتے ہیں تو وہ اب جو ہے نا زال اور زا وہ زوردار تو پڑھا جاتا ہے زال کی آواز باریک ہے لیکن یہ جو ضاد ہے یہ حروف مستعلیہ میں یعنی ضاد یعنی آواز اوپر کی طرف جائے گی اسی طرح غین طا اب یہ طا کو آپ کمپیئر کر لیں تا سے ٹھیک ہے اب تا جو ہے یہ باریک آواز ہے تا میں آپ جب ادا کریں گے تو یہ آپ کی زبان اوپر کو نہیں لگے گی جبکہ طا میں یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کی آواز ہوگی طا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو کاف ہے اس کا بھی یہی ہے کہ یہ موٹی آواز ہوگی اس کے کمپیئر اگر کریں کاف کو تو وہ اتنی موٹی نہیں ہوگی یعنی اوپر کو نہیں اٹھے گی یہ ہے کاف اور یہ ہے قاف اسی طرح یہ ضا ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے اور اس کو ہم ضا ایسے پڑھیں گے موٹا کر کے اچھا جی بس اتنی سی بات اس کے بارے میں یاد رکھ لیں اس سے زیادہ کوئی ایسی خاص اس میں بات نہیں ہے بس ان کو یعنی جب یہ حروف آئیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو تھوڑا اوپر اٹھانے کی کوشش کرنی ہے موٹی آواز جو بلندی کی طرف جا رہی ہو خود ہمیں کم از کم محسوس ہو کہ ہاں میں نے اس حرف کو اس طرح سے ادا کیا ہے اور وہ کرتے کرتے انشاءاللہ ہمارے قابو میں آ جائیں گی یہ چیزیں تو یہ ہمارا آج کا جو لیسن تھا اس حساب سے یہ پورا ہو گیا چلے جائیں گے تو اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ